اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات میں سب سے پہلے ایک ایسی روح کو وجود بخشا جس کے نہ کوئی والدین تھے نہ ہی کوئی ذریعہ، اور جس کی محبت، عظمت اور مقام کو ہر زمانے میں نبیوں اور اللہ کے پیارے بندوں نے تسلیم کیا۔ یہ روح تھی ایک ایسی عظیم ہستی کی جس کا نام تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم فرشتوں میں سے ایک ہیں۔ آپ وہ پہلی زندہ مخلوق ہیں جنہیں نور سے پیدا کیا گیا اور روح بخشی گئی۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ کلمات کہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت کے لائق نہیں۔ اور یہی کلمات جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے فرشتے کے بارے میں بتاؤں جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جن کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ابن خزیمہ کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک پرندے کے لیے یہ فاصلہ 700 سال کی اڑان ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان فرشتوں کے بڑا یا چھوٹے ہونے کا اندازہ کیسے کر سکتا ہے؟ الامام اسیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جتنا بڑا فرشتے کا کام ہوگا اتنی ہی بڑی اس کی جسامت ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام سب سے بڑے ہیں کیونکہ ان کا کام سب سے بڑا اور سب سے عظیم ہے، اسی لیے آپ کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل حالت میں کیسے نظر آتے ہوں گے، یہ خیال اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رأیت جبرائیل، میں نے جبرائیل کو دیکھا، وَلَهُ 600 الأجنحة، اور ان کے 600 پر تھے۔ پھر فرمایا، ينتصر من ریشہ للتحاویل من الدر والیاقوت، اور ان کے پروں سے قیمتی موتی اور یاقوت گر رہے تھے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کے پروں کا رنگ سبز ہے اور ان کے قدموں کے تلوے بھی سبز ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی عظمت اور طاقت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ صرف ایک وقت کے لیے نہیں آئے بلکہ وہ ہر نبی کے ساتھ رہے۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق اللہ نے 1,24,000 انبیاء مبعوث کیے اور جن میں سے 315 رسول تھے، اور ہر ایک کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو اللہ نے براہ راست ان سے کلام بند کر دیا۔ اب اللہ اور آدم علیہ السلام کے درمیان واسطہ کون بنا؟ جبرائیل علیہ السلام۔ یہی وہ فرشتے تھے جنہوں نے آدم علیہ السلام کو غسل دیا، کفن پہنایا اور دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ پھر حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے۔ صحیح البخاری کی سب سے لمبی حدیث کے مطابق جب ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان اپنے بچے کو لے کر دوڑ رہی تھیں، پیاس سے بے حال، اچانک انہوں نے ایک آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَإِذَا جِبْرِيلُ، وہ جبرائیل تھے۔ انہوں نے اپنی ایڑی زمین پر ماری اور زمین سے پانی پھوٹ پڑا، یہ تھا زمزم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ اسماعیل، اللہ اسماعیل پر رحم کرے، اگر وہ کنویں نہ بناتی تو یہ زمزم پوری زمین پر بہہ جاتا، اور آج بھی ہم وہی زمزم پی رہے ہیں، وہی پانی جو جبرائیل علیہ السلام کے قدم کی برکت سے نکلا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حج، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا تاکہ ابراہیم کو مناسک حج سکھائیں۔ جب شیطان ابراہیم کو بہکانے آیا تو جبرائیل ہی تھے جنہوں نے کہا، پتھر مارو۔ اور آج جو جمرات پر رمی کرتے ہیں وہ اسی واقعے کی یادگار ہے۔ یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی جبرائیل کا ذکر آتا ہے۔ آپ کو لگتا ہوگا کہ ان کی کہانی میں جبرائیل کا ذکر نہیں آتا، لیکن جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا اور وہ نیچے گرتے جا رہے تھے تو کس نے ان کو تھاما؟ وہی جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ یاد کر لیں۔ قرآن کی سورت مریم میں ارشاد ہوا ہے، فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے اپنی روح یعنی جبرائیل کو بھیجا جو اس کے سامنے ایک خوبصورت انسان کی شکل میں ظاہر ہوا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی، انما انا رسول ربک، میں تو تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بیٹے کی بشارت دینے کے لیے جبرائیل الامین کو بھیجا، اور سب سے عظیم تعلق
جبرائیل علیہ السلام کا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ابتدائی عمر کے زمانے میں اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے، جبرائیل امین۔ وہ آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹاتے ہیں، اور پھر وہ واقعہ ہوتا ہے جس نے ہر دیکھنے والے کو ہلا کر رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نکالا اور اس میں سے ایک سیاہ حصہ نکالا اور کہا، ھذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا حصہ ہے جو اللہ نے آپ سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ پھر دل کو زمزم کے پانی میں دھویا، پاک کیا اور دوبارہ سینے میں رکھ دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تعارف جبرائیل علیہ السلام سے تھا، اور پھر یہ تعلق عمر بھر قائم رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی بھی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی۔ جب آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے تو اچانک ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے پکڑا اور بولا، اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ 3 بار یہی مکالمہ ہوتا ہے اور پھر جبرائیل علیہ السلام اللہ کی وحی سناتے ہیں اور سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں۔ یہ وہ دن تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول بنا دیے گئے۔ اس کے بعد ہر بڑی گھڑی میں جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ واقعہ اسراء و معراج میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو جبرائیل علیہ السلام ہی آپ کے رہنما تھے۔ وہ بیت المقدس سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سفر رہے۔ غزوات کے میدانوں میں جب مسلمانوں کے دل کمزور پڑتے تو جبرائیل علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نازل ہوتے۔ بدر کی جنگ میں آپ 1000 فرشتوں کے ساتھ اترے۔ ذاتی لمحات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں تھے۔ جب طائف کے لوگوں نے پتھروں سے لہو لہان کیا تو جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو ساتھ لائے اور عرض کیا، اگر آپ کہیں تو ان پہاڑوں کو ان پر الٹ دیا جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، شاید ان کی نسلوں میں کوئی ایمان لے آئے۔ یہ رفاقت صرف جنگ اور وحی تک محدود نہیں تھی، بلکہ بچپن کے واقعے سے لے کر آخری لمحے تک جبرائیل علیہ السلام ساتھ رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کا انتقال ہوا تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو تسلی دی۔ جب قرآن کی آیات اتری تو ہمیشہ یہی فرشتہ انہیں لے کر آتا، یہاں تک کہ آخری رمضان میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن دہرایا، جو اس بات کی علامت تھی کہ اب وقت قریب ہے۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ایام میں جبرائیل علیہ السلام دوبارہ اترتے ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور آپ کو اختیار دیتا ہے، چاہیں تو دنیا میں رہیں، چاہیں تو اپنے رب کے پاس چلے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الرفیق الاعلیٰ، الرفیق الاعلیٰ، میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں، اپنے رب کے قریب اعلیٰ رفیق کے پاس۔ یہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کا وہ سفر جو بچپن کے ایک دل کے دھلنے سے شروع ہوا اور جنت کے دروازے پر جا کر ختم ہوا۔ ہر ایک شے کو زوال ہے، تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیا جبرائیل امین بھی فانی ہیں؟ جی ہاں، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے عام مخلوقات ختم ہوں گی، پھر بڑے بڑے فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے۔ علماء کے نزدیک ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت کے قریب سب کچھ فنا ہو جائے گا تو ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا جائے گا کہ ایک ایک کر کے سب فرشتوں کی روح قبض کریں۔ سب سے آخر میں حکم ہوگا، اب جبرائیل کی روح قبض کر لو۔ وہ عظیم فرشتہ جس نے لاکھوں انبیاء تک وحی پہنچائی، جس کے پروں کی وسعت آسمان کو بھر دیتی تھی، وہ بھی اللہ کے حکم سے سجدے میں گرے گا اور اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ اور کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا تو اللہ خود فرمائے گا، للہ الواحد القہار، یہ بادشاہت صرف اللہ واحد قہار کی ہے۔ یوں جبرائیل امین بھی فنا ہو جائیں گے اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہ جائے گی۔ قیامت کے روز جب سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم ادعی اول الناس، لوگوں میں سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا، وَأَخِرُّ سَاجِدًا، میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر فرماتے ہیں، ثم ارفع رأسی،
میں اپنا سر اٹھاؤں گا فَإِذَا جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ تو اچانک جبریل اللہ کے دائیں کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاللَّهِ مَا رَآهُ قَبْلَهَا، اللہ کی قسم آج سے پہلے جبرائیل نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا۔ یعنی اس دن پہلی بار جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ کیا ہم جنت میں جبریل سے ملاقات کر سکیں گے؟ احادیث میں براہ راست یہ ذکر نہیں ملتا کہ جنت میں ہم جبرائیل کو دیکھ سکیں گے یا ان سے ملاقات ہوگی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں اور انبیاء سے ملاقات بھی جنتی نعمتوں میں سے ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام سب سے عظیم فرشتہ ہیں۔ ان سے ملاقات کا شرف ملنے کی امید رکھنا بعید نہیں۔